آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وارزقنا شفاعة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے، دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے. ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، اے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہید حنین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون کے قطروں نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. شبیر نے اسلام پر احسان یہ کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا. بھوک و پیاس میں بھی 72 کی تھی وہ شان، 22,000 فوج کا میدان کر دیا. 22,000 فوج کا میدان کر دیا. معزز سامعین نظام، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، وقت قلت نامنگیر ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان اس آیت کریمہ کے تناظر میں پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. آخر یہ امام حسین ہے کون ذات؟ آخرکار یہ امام حسنین کریمین، امام حسن اور حسین، یہ کتنے عظیم ترین شخصیات ہیں، کتنی بابرکت شخصیات ہیں. اللہ نے ان کا مقام کتنا بلند و بالا بیان فرمایا ہے، ان کی شان کتنی بلند و بالا بیان فرمائی ہے. ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا تفسیر کا مطالعہ کرتے چلے جائیں. جب امام الانبیاء علیہ السلام مکہ شریف میں اعلان نبوت میرے نبی نے فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. میرے نبی علیہ السلام پر ظلم اور جبر و تشدد کی وہ داستان رقیم کی گئی کہ طائف کے میدان میں میرے نبی کے جسم اقدس پر پتھر مارے گئے. آقا کریم علیہ السلام کی جسم نازنی پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی. سرکار علیہ السلام کے گردن مبارک میں رسی ڈال کر حدود حرم میں کھینچا گیا. وہ ظلم و جبر و تشدد کی داستان رقم کی گئی کہ زمین کا کلیجہ تھرا جائے، آسمان لرزہ برندام ہو جائے. میرے نبی نے مذہب اسلام کی حقانیت کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنے کے بعد مدینے میں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے، خندق کے میدان میں گئے. بے شمار قیمتی، بے شمار قربانیاں امام الانبیاء نے مذہب اسلام کی خاطر دی ہیں. ذرا توجہ قریب کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے گھر میں کئی دن سے چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، فاقوں پر فاقہ گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیٹ سے کئی روز تک پتھروں پر پتھر باندھے ہیں. تاریخ بتاتی
آتی ہے مسلسل امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر میں کبھی چولہے میں آگ نہ جلی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو باہمی مشورہ کیا کہ چلو کچھ روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم و دنانیر اکٹھا کرتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں بطور تحفہ دیتے ہیں، سرکار کی بڑی قربانیاں ہیں، لاؤ بطور اجرت، سرکار نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کے بدلے میں لاؤ کچھ نہ کچھ آقا کریم کو بطور تحفہ دے دیں۔ ادھر صحابہ کرام نے یہ باہمی مشورہ کیا، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ لے کر گئے، ادھر یہ لے کر پہنچے، ادھر طائر سدرہ بلبل سدرہ حضرت جبریل امین قرآن کریم کی آیت کریمہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر خدمت سرکار ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام پیش کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ مکہ مدینے والوں سے فرما دو، مکہ والوں سے فرما دو، اے محبوب آپ مدینے والوں سے فرما دو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو میں نے طائف کے میدان میں پتھروں کی بارشیں کھائی، میں نے بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرا، بے شمار مصائب کا سامنا کرا، میں نے جو تم کو دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، ایک خدا کے سامنے جھکایا، 360 معبودان باطلہ کے سامنے سے ہٹا کر ایک خدا کی پوجا کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کیا، عرب کے بدووں کو قوم کا امام بنا دیا، ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، وہ بلال جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا اتنا مقام دے دیا کہ جب آواز دی تو وقت کا بادشاہ بھی میرے نبی کریم کے غلام بلال حبشی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ عرب کے بدووں کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان تمام تر چیزوں پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اس چیز کا اجرت طلب کرتا ہوں، ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، کیا وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ سبحان اللہ، ذرا لائک کر بولو سبحان اللہ۔ میرے اہل بیت سے محبت کر لو، اور یہ جو تم مجھے روپیہ پیسہ دے رہے ہو، درہم و دنانیر دے رہے ہو، مجھے روپیہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، ارے میری شان تو یہ ہے وَلَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ، اگر انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، لیکن میرے صحابہ الفقر فخری، فقیری پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اپنے روپیہ اپنے پاس رکھو، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، میں تم سے مذہب اسلام کی حقانیت کی سربلندی کے لیے میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں تم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو وہ یہ کرتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے محبت کر لو، میرے گھر والوں سے محبت کر لو، میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر والے ہیں کون، نبی کریم کے گھر والے کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ذرا بیان تو فرمائیے کہ آپ کے گھر والے ہیں کون، یہ قرابت دار ہے کون جن سے کہ آپ مودت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا هو العلی والفاطمہ وابناہما، اے میرے پیارے صحابہ ان نفوس قدسیہ میں پہلی ذات تو میرے داماد میرے بھائی حضرت علی کی ہے، دوسری میری بیٹی فاطمہ کی ہے، اور تو جو عظیم ترین شخصیات ہیں وہ میری بیٹی کے بیٹے، ان دونوں کے بیٹے حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑا قیمتی پیغام دینا چاہتا ہوں، مفتی تحسین صاحب قبلہ یہاں پر جلوہ فرما ہے، بڑی قیمتی بات دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہو کہ میں تم سے اس کے بدلے میں محبت چاہتا ہوں، بلکہ مطالبہ مودت کا ہے، مودت کا ہے۔ اہل بیت سے مودت کرو، مودت کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ تو سنو، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو
تو اسے اپنی بھی فکر رہتی ہے، سامنے والے کی بھی فکر رہتی ہے، اپنا بھی ہوش رہتا ہے، سامنے والے کا بھی ہوش رہتا ہے، اپنی بھی فکر لائق رہتی ہے، سامنے والے کی بھی فکر لائق رہتی ہے۔ لیکن جب مودت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو صرف اسے سامنے والے کی فکر رہتی ہے، اپنا ہوش و حواس نہیں رہتا۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر محبت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا صبح کا وقت یا رات کا وقت، ہر لمحہ میرے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام، یہ اہل بیت اطہار کی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا شان بڑا مقام، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین اعظام، جانتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، میرے نبی فرماتی ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا علی اپنی پشت میرے سینے سے لگاؤ، فاطمہ اپنی پشت میری پشت سے لگاؤ، میرے بیٹے حسن کو میری گود میں دو، حسین کو گود میں دو۔ حسن کو دائیں زانو پر رکھا، حسین کو بائیں زانو پر رکھا، اور رکھنے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے اوپر سے چادر نبوت اوڑھ لی۔ آقا کریم نے کالی چادر نبوت، چادر تطہیر، چادر نبوت امام الانبیاء نے اوڑھ لی، اور اوڑھنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے انداز امام الانبیاء کا یہ تھا کہ آقا کریم نے اوپر سے جب چادر ڈھاکی تو یہ پانچوں نفوس قدسیہ اس چادر نبوت کے نیچے آ گئے۔ آقا کریم نے اس چادر کے جو پہلو تھے، جو سرے تھے، امام الانبیاء نے اپنے پیر مبارک سے دبا لیے، اور دبانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرا بھائی علی ہے، یہ داماد ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور یہ دو میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے ان اہل بیت سے محبت فرمائے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ اور جو ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، مولا تو ان سے عداوت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے میں ان سے دشمنی رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے امام کا جواب نہیں ہے، نانا دیکھو تو نبیوں کا تاجدار ہے، بابا دیکھو تو ولیوں کا تاجدار ہے، بھائی دیکھو تو جنتی نوجوانوں کا شہنشاہ ہے، اور خود ماں دیکھو تو سیدۃ النساء العالمین ہے، پوری کائنات کی وہ جنتی عورتوں کی سردار اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے افضل ہے کل جہان سے کنبہ حسین کا، بے شک بے شک۔ افضل ہے کل جہان سے کنبہ حسین کا، ذرا لے کر بولو سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان سے کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین۔ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پل کی تھی یزید کی حکومتی اے دوستو،
صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا بے شک سبحان اللہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا ایک حدیث پاک اور سے بات کر لیں اور کربلا کی طرف پھر چلتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام جفا کے قریب غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کا ٹھاٹے مارتا جمع غفیر میرے نبی اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ قریب ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں میں بھی انسان ہوں اور میرے پاس بھی ملک الموت کو آنا ہے قریب ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں انا تارک فیکم الثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور ان میں پہلی کتاب اللہ ہے یعنی قرآن کریم ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں نور ہے ہدایت ہے تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور دوسری اللہ اکبر و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی دوسری میرے اہل بیت ہے میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا مضبوطی سے میرے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑے رہنا اللہ اکبر کبیرہ ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑ لیا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا میں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت امام حسن حسین یعنی اہل بیت اطہار اور قرآن کریم یہ حوض کوثر پر ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اب آؤ تاریخ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں معزز سامعین اعظام تاریخ کربلا کیا ہے آؤ ذرا توجہ قریب کرنا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم والفرقان حمید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ کے نام پر جو شہید کیے جائیں جو مارے جائیں لوگوں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان پر تالے لگا لیتا ہے لیکن دل و دماغ پر جو جی چاہتا ہے اس کے دماغ میں وہ بات گھوم لیتا ہے وسوسے آ جاتے ہیں جیسا جی چاہتا ہے ویسا سوچتا ہے مگر قرآن کریم نے شہداء کرام کے بارے میں سوچنے تک پر پابندی لگا دی فرمایا یہ اہل فرمایا جو اللہ کے نام پر شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کہو یعنی زبان پر بھی دل پر بھی اور عقل پر بھی تالے لگا دیے کہ خبردار گمان بھی مت کرنا ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے آئیے اب تاریخ کے حوالے سے بڑا قیمتی پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کی شان بڑا بلند و بالا ہے امام حسین کے نانا کا بڑا مقام بلند و بالا ہے یہ ساری چیزیں امام حسین کی شان تھی تو کربلا کے میدان میں میرے امام نے پانی طلب کیوں نہیں کیا پانی کیوں نہیں آیا میرے امام کے قریب آخر کیا مجبوری تھی تو سنو ایک ہوتی ہے قضاء مبرم ایک ہوتی ہے قضاء معلق قضاء معلق جو ہے وہ ٹل جاتی ہے اور قضاء مبرم کہتے ہیں اسے جو کسی بھی حال میں نہیں ٹلتی اور اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب تک اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل نہ کر لے اس وقت تک وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا میرے امام کا جو کربلا میں شہید ہونا تھا یہ قضاء مبرم تھی قضاء مبرم تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ مژدہ سنایا کہ آپ کے بیٹے حضرت امام حسین کو کربلا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے ام الفضل نے جب آقا کریم کو روتا ہوا دیکھا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو عرض فرماتی ہے میرے نبی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جبریل آئے ہیں میرے قریب اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ کل یعنی آنے والے وقت میں تمہارے بیٹے حسین کو کربلا کے اندر تمہاری قوم قتل کر دے گی اور کربلا کے میدان کی مٹی لا کر حضرت جبریل نے میرے حوالے کی ہے اللہ اکبر تو یہ قضاء مبرم تھی قضاء مبرم تھی ورنہ کیا تھی مجال جو میرے امام کی تلوار کی دھار سے بچ کر کربلا کے اندر ایک بھی کوفی بچ کر نکل جاتا ارے اللہ کی عزت کی قسم یہ اسی حیدر کرار کا بیٹا تھا جس نے خیبر کے قلعے کو جو 40
40 लोग उठाना तो दूर की बात, हिला तक भी न सके थे। मेरे नबी के दामाद हजरत इमाम हसन के बाबा अली ने खैबर के किले को ढाल की जगह उखाड़ कर इस्तेमाल किया था। ये इमाम हुसैन के बाबा की शान थी, तो क्या मेरे इमाम की शान और ताकत का क्या जवाब था? कोई बच कर नहीं जाता। ये तो क़ज़ाए मुबरम थी, नबी करीम से किया हुआ वादा था। वरना तारीख का हवाला देखो आप, तारीख का मुताला करके देखो आप। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एड़ी मारी, ज़मज़म निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा पर अपना असा पत्थर पर मारा, तो कुरान ने कहा कि पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। सिर्फ एक असा लगा और पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरा सवाल ही है ये है कि मेरे इमाम की शान इतनी बुलंद वाला है कि अगर मेरा इमाम उंगली का इशारा करता तो अल्लाह की इज्जत की कसम करबला के मैदान में ये आसमान से सूरज गर्मी की जगह आसमान से बारिश के कतरों की बारिश कर देता। मेरा इमाम अगर इशारा कर देता तो आसमान से मूसलाधार बारिश बरस जाती। मेरा इमाम अगर इशारा कर देता तो नहरे फुरात अपना रुख मोड़कर आक़ा करीम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हुसैन के खैमे की तरफ कर देता। मगर ये क़ज़ाए मुबरम थी, अल्लाह तबारक व तआला से किया हुआ वादा था और ऐसा होना था। और क़ज़ाए मुबरम कहते ही उसे है जो अल्लाह की रज़ा में जो बंदा शामिल हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन निज़ाम, आओ इसी के हवाले से एक और कीमती बात मैं बताऊं आपको। इमाम हुसैन है और एक है हजरत इमाम हसन। इमाम, जोर से बोलो, इमाम हसन। हसन बड़े या हुसैन? कौन बड़े हैं? हजरत इमाम हसन बड़े हैं और हजरत इमाम हुसैन छोटे हैं। अब ये बताओ, ये दोनों भाइयों की जो शहादत हुई है वो कहां पर हुई है? जी नहीं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई है। हजरत इमाम हसन तो वाक़े करबला से 11 साल पहले शहीद हो चुके थे। कितने साल पहले? अब पता तो जब होगा जब मुहर्रम उठाने का हमारी कौम को ले हुसैन दे हुसैन, ले हुसैन दे हुसैन, ले खिचड़ा, ये मलीदा, ले बिरयानी और ले शरबत। बस इसी में हुसैन के नाम के झंडे लगा लिए और करबला के मैदान में जो है मुहर्रम उतार दिया और इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा किया। अक्सरियत हमारी मुआशरे के नौजवानों बुजुर्गों को ये पता ही नहीं है कि करबला में इमाम हसन शहीद हुए हैं या हुसैन शहीद हुए हैं या दोनों शहीद हुए हैं। अक्सरियत को पता नहीं है। ये हकीकत है कि शहादत दोनों की हुई है, लेकिन हजरत इमाम हसन की शहादत 49 हिजरी में हुई थी। कितनी हिजरी में? 49 हिजरी रबीउल अव्वल शरीफ की 5 तारीख थी, जो मेरे इमाम आली मकाम के बड़े भाई हजरत इमाम हसन की शहादत हुई थी। और तारीख का वो पस मंजर अगर याद करें तो कलेजा मुंह को आ जाता है। जानते आप, जालिमों ने आपको तकरीबन 5 या 6 मरतबा जहर दिया, आपको जहर दिया, लेकिन कभी आपको शहद में जहर दिया गया, कभी खजूर में जहर दिया गया, कभी आपको खाने में जहर दिया गया, कभी दूध में जहर दिया गया, बार बार जहर दिया गया। लेकिन जैसी जहर आपके जिस्म अक़दस के अंदर जाता, आपको तकलीफ महसूस होती, दर्द महसूस होता, आप दौड़े दौड़े नाना हुजूर के मज़ारे पुर अनवार पर जाते। सुभान अल्लाह। आका करीम के मज़ारे पुर अनवार की मिट्टी से चिपटते और नाना की बारगाह में इस्तिग़ासा करते। नाना करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह नाना के मज़ार से शिफा अता फरमा देता। तकरीबन व मुख्तलिफ रिवायात 5 मरतबा जहर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 मरतबा नाना हुजूर के मज़ार पर अनवार से मौला हसन को शिफाए कुल्ली अता फरमाई। लेकिन वो वक्त भी आया, बदबख्तों ने जब देखा कि जहर असर नहीं कर रहा, तो आखिरकार बदबख्तों ने जो हीरा होता है, हीरे को पीसा और पीसने के बाद पानी में मिलाया, पानी का शरबत मिलाया और शरबत बनाकर मेरे इमाम को दिया गया। मेरे इमाम ने नोश कर लिया। आप जानते, जो हीरे को जानते, हीरे की धार इतनी खतरनाक होती है कि अगर शीशे पर लकीर खींच दी जाए तो जहां से लकीर खींचती है शीशा वहीं से कट जाता है। अल्लाह अकबर। जो शीशे के कारोबारी हैं वो जानते हैं
کہ شیشہ جو کاٹا جاتا ہے وہ کوئی مشین سے نہیں کاٹا جاتا، بلکہ ہیرے کی لاگ جس قلم میں بنی ہوئی ہوتی ہے اس قلم سے ہیرے کو شیشے کو کاٹا جاتا ہے۔ اتنا خطرناک ہوتی ہے۔ ہیرے کو پیس کر پانی میں ملایا، شربت بنا کر میرے امام کو دیا گیا۔ جیسے ہی شربت گلے سے نیچے اترا، اللہ اکبر کبیرہ، گلے کو کاٹتا ہوا، آنتوں کو پھاڑتا ہوا، جگر کو چھلنی کرتا ہوا، میرے امام کو اتنی تکلیف ہوئی کہ مچھلی کی طرح پھڑکنے لگے، تڑپنے لگے، بلکنے لگے۔ اچانک پھر آقا کریم علیہ السلام کے اس بڑے نواسے کو جو ہے دست شروع ہو گئے، اور دست کے ذریعے آتے کٹ کٹ کر، جگر کٹ کٹ کر، جسم کے اندر کے لوتھڑے کٹ کٹ کر، دست کے راستے امام الانبیاء علیہ السلام کے مولا، امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے مولا حسن کے آ رہے تھے۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا، میرے حسین نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنی دشواریوں کا سامنا کیا، کتنی چیزوں پر صبر کیا۔ میرے مولا حسین کے بھائی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کو یہ کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ میں؟ آپ نے فرمایا مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو میں اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ بہت بڑا منتقم ہے، انتقام لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب وہ کسی سے انتقام لیتی ہے تو پھر وہ بہتر انتقام لینے والی ذات ہے، اور اگر میرا گمان اگر وہ غلط نکلا تو پھر بلا وجہ کسی کی گردن ماری جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بے خطا قصور کوئی مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کافی کوشش کی کہ بتا دیجئے کہ یہ کس نے آپ کے ساتھ میں کیا ہے، لیکن مولا حسن نے بیان نہیں کیا، بتایا نہیں۔ آخرکار میرے مولا حسن کا اسی عالم میں تڑپ تڑپ کر 5 ربیع النور شریف کو، 5 ربیع الاول کو انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں مولا حسن کی تدفین ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا لہک کر بولے سبحان اللہ۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں کربلا کے میدان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کربلا میں امام حسین ایک دم کربلا میں پہنچ گئے، آخر یزید کا معاملہ کیا تھا، یزید کا بیر کیا تھی یزید کی؟ تو سنو، جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں یزید تخت نشین ہوا۔ اس نے پیغام بھیج دیے کہ بھی جلدی سے میرے ہاتھ پر بیعت لو۔ مدینے میں بھی بھیجا، مدینے میں امام حسین کے لیول کا اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ امام حسین جتنی جلدی ہو سکے بیعت کر لیں گے تو سمجھ لو پورا علاقہ اور پوری جہاں تک بھی سلطنت ہے سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کیوں کہ جب نبی کے نواسے نے بیعت کر لی تو پھر سارے لوگ تو خود بخود بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن حسین کو جو ہے مدینہ شریف کے گورنر کو ولید بن عقبہ کو خط بھیجا گیا کہ امام حسین سے یا تو بیعت لے لو، اور بیعت اگر نہ دے تو جتنی جلدی ہو سکے قتل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قتل کر دو۔ میرے امام حسین کو ایک لمبی تاریخ ہے پتہ چلا تو میرے حسین نے رات ہی کی تاریخ میں مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اب میرے نانا کے مدینے کے لوگ، میرے نانا کے مدینے کی گلیاں اب حسین پر تنگ ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نانا کا وہ مدینہ جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے کہیں حسین کے خون سے آلودہ نہ ہو جائے۔ نانا کے مدینے سے بڑا پیار تھا حسین کو۔ رات کی تاریکی میں میرا حسین اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جو تیار کرتے ہیں اور اونٹ کی پشت پر ساز و سامان رکھتے ہیں، اور آخری سلام میرا امام اپنے نانا کے مزار پرانوار پر دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زارو قطار رو رہے ہیں میرے امام، اور کربلا کے میدان کی جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ کربلا میرے امام مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ہے، اور آخری وداعی سلام اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کی ترجمانی اللہ اکبر حضرت سید نظمی میاں نے کی ہے۔ ذرا لہک کر بولے سبحان اللہ، اور لہک کر بولے یا رسول اللہ۔ در نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام رخسار، در نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام رخسار، در نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام رخسار، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کرو رہا ہے،
یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا حسین آج مدینے کو چھوڑ رہا ہے، مدینے کی گلیوں کو چھوڑ رہا ہے، یا رسول اللہ اے نانا جس مدینے میں حسین پیدا ہوا، جس مدینے میں حسین کا جوانی گزری، لڑکپن گزرا، آج مدینے کی گلیاں تمہارے نواسے حسین پر اتنی تنگ ہو گئی کہ لوگ میرے خون کے سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اے نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 5 شعبان المعظم تھی جو میرے امام نے مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی، سبحان اللہ۔ اب آپ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں پہنچنے کی خبر جب تمام تر صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کی آل اولاد کو پتہ چلی تو جوگ در جوگ سب حضرت امام علی مقام کے قریب آئے اور سب نے بڑی مہمان نوازی کی۔ اب اس بات کی خبر کوفے میں پہنچی اور کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان علی کا تھا، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کا تھا۔ حضرت علی نے مرکز جو کوفے کو بنایا تھا، کوفے کے لوگوں نے کہا کہ امام حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں، اب یزید کی بیعت ہم نہیں کریں گے۔ بے شمار خطوط بھیجے میرے امام کی بارگاہ میں، تقریباً 53 خطوط میرے امام کی بارگاہ میں بھیجے، جن کا لب لباب یہ ہے، جن کا پس منظر یہ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ امام مدینہ مکہ چھوڑ کر کوفے میں تشریف لے آئے اور لانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دینا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام نے کہا ایسا معاملہ ہے تو چلو۔ آپ نے سب بطور سفیر کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیج دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے مکہ سے کوفے میں بھیجا، رمضان شریف میں انہیں ودا کر دیا۔ رمضان شریف میں جب یہ وہاں پہنچے، کوفے میں پہنچے تو کوفے کے لوگ آپ کے ہاتھ پر یکا یک 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت لے کر آپ کو امام منتخب کر لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو جو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ کوفے کے حالاتوں کے بارے میں بتانا کیسے معاملات ہیں، سارے حالات بہتر تھے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے میرے امام کی طرف خط بھیج دیا کہ کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے اور آپ کا انتظار بڑی شدت سے کر رہے ہیں، آپ کے نام پر تو یہ اپنی جانیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے مکہ چھوڑ کر کوفے میں آ جائیے۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط بھیجا امام حسین کی بارگاہ میں۔ اب ادھر کوفے کی پوری ریزنگ بدل گئی، پورے ماحول بدل گئے۔ ماحول کیا تھے؟ کوفے کے گورنر اس وقت حضرت نعمان بن بشیر تھے جو محب اہل بیت تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھے تو انہوں نے فرمایا یہ جو کوفے کے لوگ تم نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور امام حسین کو بلا رہے ہو، یہ ساری خبر اگر یزید کو پتہ چلی، کیونکہ وہ بدبخت ہے، شرابی ہے، بدبخت ہے، ذلیل ہے اور شقی القلب ہے، وہ اس کا ریاکشن اچھا نہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، اس کے بدلے میں بہتر یہ ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر نے لوگوں سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے صرف سمجھایا۔ اسی درمیان ایک شخص تھا جو بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کے آگے غالباً حضرجی ایسی کچھ نام تھا۔ اس نے کہا نعمان بن بشیر آپ مسلم بن عقیل کے بارے میں اتنی سوفٹی سے کیوں معاملہ پیش کر رہے ہو؟ ارے یا تو انہیں یہاں سے نکالو یا فوراً اپنی تلوار نکال کر انہیں قتل کر دو، طاقت تمہارے پاس ہے، گورنری کا پد تمہارے پاس ہے، جتنی جلدی ہو سکے انہیں ختم کرو۔ اتنا جب کہنا تھا آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو اس بدبخت نے یزید کے پاس خط بھیجا، یہ جو تمہارا گورنر ہے نعمان بن بشیر یہ تو بڑے سافٹ ہے مزاج ہے، بڑے نرم مزاج ہے، اور تمہارے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، کوفے میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور ادھر امام حسین اپنے قافلے کو لے کر کوفے میں آ رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کوفے کا گورنر بدل دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے چیف منسٹر منتری جب کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے آئی پی ایس ادھیکاری آئی اے ایس ادھیکاری کو اپنی مرضی کے مطابق تبادلے کرتے ہیں جب اپنا کام لینا ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب اس بدبخت نے یزید کے پاس یہ معاملہ بھیجا تو اس نے فوراً خط بصرہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف بھیجا اور اس میں لکھا کہ جتنی میں تجھ کو بصرہ کا بھی گورنر
گورنر بناتا ہوں اور یہ تحریر لے جا کر نعمان بن بشیر کے حوالے کرنا، میں اس کو معزول کر رہا ہوں اور نعمان بن بشیر کی جگہ تم کو میں کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں، یعنی بصرے کا بھی گورنر اور کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں۔ یہ دیکھ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا کہ حسین اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے ان کی گردن قلم کر کے میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس نے خط کے ذریعے ابن زیاد کو یہ تحریر نامہ بھیجا۔ اب اس تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً بصرہ سے کوفہ آیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو بندی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یہ امام حسین کو خبر دے چکے تھے کہ کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ اب جب یہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا، اب یہ جو 12,000 لوگ تھے، اس نے کہا سنو، اگر تم لوگوں نے امام حسین کی بیعت نہ توڑی اور اگر یزید کے خلاف بغاوت تم نے کی تو تمہاری گردنیں ہوں گی اور تمہارے خاندان والوں کی گردنیں ہوں گی اور سب کی گردنیں کاٹ کاٹ کر تمہارے گھر کے دروازوں کے سامنے لٹکا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے ذبح کر کے تمہارے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ منظر جب کوفے کے لوگوں نے دیکھا تو اتنے بزدل تھے کیونکہ بے وفائی کوفے کی لوگوں کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، فوراً حالات بدل دیے۔ جو 12,000 لوگ میرے امام کے جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کیے تھے، سب نے بیعت توڑ دی، تنہا مسلم بن عقیل رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جب شہید کرنے کی باری آئی، ادھر میرے امام ہزاروں کلومیٹر کے قریب مسافت طے کر چکے تھے مکہ شریف سے کوفے کی جانب، ادھر امام مسلم کی جو ہے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں رچی گئی۔ کوفے کے حالات بدل گئے، امام اب کوفے میں آنے والے ہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل نے اپنی 3 وصیتیں کی تھی، ہو سکے تو سننے والوں میری 3 وصیتیں پوری کر دینا میرے انتقال کے بعد۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کے 700 درہم ہے جو کوفے میں نے کسی سے لیے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ مولا حسین مکہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جو ہے کوفے کی طرف روا دوا ہے، ہو سکے تو یہاں آنے سے پہلے کوئی پیغام میرے امام کے قریب تک پہنچا دینا کہ میرے امام آپ کے بھیجے ہوئے قاصد مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے کے لوگوں نے کتنی بڑی غداری کی ہے کہ سارے لوگوں نے بے وفائی کر کے خود پیچھے ہٹ گئے اور خود مجھ کو شہادت کی منزل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ پیغام میرے امام تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کلیجہ پھڑک رہا تھا، دل پریشان تھا، کیوں کہ یہاں پر صرف تنے تنہا نہیں تھے، ادھر میرا امام اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفے کی طرف آ رہا تھا، اور ادھر ابن زیاد یہ کہہ چکا تھا ہم تمہاری کوئی سی بھی وصیت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسہ اگر کسی کا جی چاہے وہ تمہاری طرف سے دے سکتا ہے، لیکن تمہاری انتقال کے بعد تمہاری لاش کی بھی بے حرمتی کریں گے، اور حضرت امام حسین یہاں آئے تو ہم ان کی گردن کاٹ کر یزید کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ یہ منظر، یہ باتیں سن کر مسلم بن عقیل کا کلیجہ تڑپ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ادھر یہ شہید ہوئے، ادھر حضرت امام حسین کربلا پہنچ چکے تھے اور کربلا کے لوگ بے وفائی کر چکے تھے۔ کربلا میں میرے امام آئے، 72 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ میں ہے، 7 محرم الحرام کو آپ نے کوفے میں آ کر بڑھاؤ ڈالا۔ کوفے سے پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا۔ کیا نام ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کیا نام ہے؟ کربلا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا اکبر اس جگہ کا پتہ تو کرو، یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ تو ایسا لگتا ہے ہم نے کئی مرتبہ دیکھی ہے، یہ تو خواب میں کئی مرتبہ ہمیں دکھائی گئی ہے۔ پتہ چلا ابا یہ جگہ کا نام کربلا ہے۔ میرے امام کہنے لگے بیٹے لگتا ہے ایسا اب ہمارا وقت اب قریب آ چکا ہے، بچپنے میں نانا سے جو سنا تھا کہ میرے بیٹے کی آخری آرام گاہ، نشست گاہ، قتل گاہ اگر کوئی ہوگی تو اس جگہ کا نام کربلا ہوگا، کربلا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 جو ہے محرم الحرام ہے، میرا امام کربلا میں جو کوفے سے پہلی ایک میدان تھا کربلا، آج تو وہاں پر مکمل ایک شہر ہے، اور میرے امام کا جو مزار وہاں پر جگمگا رہا ہے، سبحان اللہ، میرے امام کی تربت جو جگمگا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے وہاں بڑھاؤ ڈالا، ابن زیاد نے ابن سعد کو 22,000 لشکر جرار لے کر کوفہ سے جو ہے کربلا کے میدان میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ 3 ساتھ بھی کو بھوکا پیاسا رہے کیونکہ سفر میں
تھے, کھانے پینے کا جو سامان تھا سب ختم ہو چکا تھا, پانی مانگا, پانی پر پابندی لگا دی گئی, نہر فرات پر جو ہے لشکر جرار کھڑا کر دیا گیا, اللہ اکبر, کھانے پینے پر پابندی دی گئی, صرف ایک ہی آپشن تھا, یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ تمہاری گردن ماری جائے گی, اللہ اکبر. 7ویں تاریخ گزر گئی, 8ویں گزر گئی, 9واں دن گزر گیا, 10ویں تاریخ جب میرے امام کی آئی, یہ قیامت ڈھانے والی تاریخ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ بات بھی یاد رکھے, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ قرآن حسین سے دور ہو سکتے ہیں, نہ حسین قرآن سے دور ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن حسین سے محبت کرتا ہے اور حسین قرآن سے محبت کرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کی آخری رات ہے اور یہی رات ہے جمعرات کا دن تھا, کیونکہ جس دن میرے امام نے شہادت پائی وہ 10 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا, اور کل کو بھی 10 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے. جمعرات کی رات تھی, میرے امام نے رات کی تاریخ کی تھی, آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ ہے. تاریخ بتاتی ہے آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے فرمایا, بیٹے خیمے میں اعلان کر دو کہ سارے لوگ ایک خیمے میں جمع ہو جائیں, ایک خیمے کی چھت کے نیچے آ جائیں. سارے لوگ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد میں میرے امام نے ایک لمبی تقریر کی. تقریر کا عنوان میرے امام نے سب سے پہلے کہا, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ بنایا, روئے زمین پر سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا بنایا. دنیا میں میرے نانا کا سب سے بڑا مقام ہے. میرے امام نے اللہ کی حمد و ثنا, اپنے نانا کی تعریف و توصیف بیان کی, اپنے خاندان کی تعریف بیان کی, اور اس کے بعد میں توجہ قریب کرنا, میرے امام نے کہا, اے میرے ساتھ آنے والوں سنو, ان کربلا کے کوفیوں کی جو دشمنائی ہے وہ مجھ سے ہے. ان کی تلواریں میری خون سے آلودہ ہو جائیں گی, میری خون سے پیاس بجھ جائے گی, تو یہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے, کسی کو نہ ماریں گے. سنو, تم چلے جاؤ یہاں سے, میں تم کو اجازت دیتا ہوں, سارے چلے جاؤ یہاں سے, مجھے تنہا چھوڑ دو. میرے امام نے دوران تقریر یہ بھی فرمایا کہ سنو, رات کی تاریکی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو جاتے ہوئے شرم محسوس ہو. تو میرے امام نے جو چراغ جل رہا تھا خیمے کے اندر, اس خیمے کی لو کو بجھا دیا, اور امام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ کر نہ جائے کہ شرم محسوس ہوگی, امام سے نظریں ملاتے ہوئے چھوڑتے ہوئے امام کو شرم محسوس ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام نے کہا کہ جاؤ, چلے جاؤ, زندگی بڑی انمول ہے, مدینے میں جا کر زندگی گزار لینا, مکہ میں جا کر گزار لینا زندگی, جاؤ چلے جاؤ, زندگی انمول ہے, مجھے کربلا میں تنہا چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں میرے امام نے پھر فرمایا کہ اگر کسی کو تنہا جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو لو سنو, میرے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو ساتھ میں لے جانا, میری بیٹی سکینہ کو ساتھ میں لے جاؤ, میرے بیٹے بیمار زین العابدین کو لے جاؤ. تم سے کوئی, تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں رہے گا, کوئی تم سے یہ بھی نہیں کہے گا کہ نبی کے لاڈلے بیٹے حسین کو تنہا چھوڑ آئے. تو تم سے یہ کہے تو کہہ دینا کہ ہم تو نبی کے نواسے کے بیٹے, نبی کے نواسے کے اولادوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں, تمہارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا. میرے امام نے ہر چند کوشش چاہی اپنے 72 نفوس قدسیہ سے کہ جاؤ, چلے جاؤ, زندگی انمول ہے. چراغ گل کر دیا, اندھیرے میں بار بار خطاب کیا, لیکن کافی دیر کے بعد جب چراغ جلایا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے لوگ چراغ جلنے سے پہلے تھے سارے کے سارے میرے امام کے خیمے میں, میرے امام کی بارگاہ میں موجود تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے امام نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگے, میرے امام آپ کو تنہا ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہمارے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر رہے گا تو جب تک ہم اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر دیں گے آپ کے نام پر, اس وقت تک آپ کے قریب کوئی تلوار, کوئی تیر نہیں بڑھنے دیں گے. اللہ اکبر. میری امام نے کہا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہتر ساتھی عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. سب سے بہتر ساتھی عطا فرمائے, اور فرمایا میرے جیسے ساتھی کائنات میں اب قیامت تک کسی دوسرے کو ملیں گے بھی نہیں, اتنی باوقار. جس کی ترجمانی موہن داس کرم چند گاندھی نے بھی کی تھی کہ امام حسین کے ساتھ جو 72 نفوس قدسیہ تھے کربلا کے میدان میں, اگر مجھے وہ صرف 12 گھنٹے کے لیے مل جاتے, 12 گھنٹے کے لیے مل جاتے تو 100 سال تک انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی مہم چلانے کی ضرورت نہ تھی. 72 کربلا کے امام حسین کے ساتھیوں کی طرح اگر مل جاتے تو 12 گھنٹے میں ہندوستان سے انگریزوں کو صفا کر دیتا.
ایسے ساتھی میرے اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائے. رات ہو گئی، صبح ہو، صبح سویرے جنگ کے نقارے بج گئے، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ یگے بعد دیگر جام شہادت نوش کر رہے ہیں. حضرت حر کی شہادت، حضرت عباس علمبردار کی شہادت، حضرت انو محمد کی شہادت، مسلم بن عقیل کی شہادت، حضرت علی اکبر، علی اصغر، کیسے کیسے میرے امام نے کربلا کے میدان میں اپنے گھر کی بیٹوں کی قربانی پیش کی ہے. اللہ اکبر، 6 مہینے کے بچوں کی قربانی پیش کی، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. اور جب کوئی نہ رہا، جب سب راہ خدا میں قربان ہو گئے تو صرف تنے تنہا میری امام رہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں نے دیکھا، ایک راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک امام 71 لوگوں کی لاشوں کو اپنے جسم اقدس سے اٹھاتے تھے اور خیمے کی طرف لے جاتے تھے. کتنا بہادر تھا حسین کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا 71 لوگوں کے جنازے اپنے کاندھے پر اٹھا چکے ہیں. اور جنازے بھی کس میں؟ اپنے بیٹوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، بھانجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں. ایسے ایسے جنازے اگر دنیا کا کوئی اور ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم تاب نہ لاتا، بے ہوش ہو جاتا، زمین پر گر پڑتا. ایک ہی اگر خاندان میں موت ہو جاتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ذرا سہارا تو دو، لوگ کہتے ہیں ذرا دلاسا تو دو. آپ نے سنا ہوگا رستم زمان، نام سنا پہلوان کا رستم زمان؟ رستم زمان انگریز نے جب تاریخ لکھی کہ کائنات میں سب سے بہادر کون ہے تو اس نے رستم زمان کا نام لکھا. لیکن اس نے جب رستم زمان کی تاریخ پڑھی تو وہ کہنے لگا کہ رستم زمان تیری تاریخ امام حسین سے زیادہ بڑی نہیں ہے، تو حسین سے زیادہ بہادر نہیں ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے لوجک لکھا کہ رستم زمان کا بیٹا جس کا نام تھا سہراب کے جسم پر جب ایک جنگ کے موقع پر بھالا لگا، جسم کے اندر بھالا لگا تو رستم کا بیٹا سہراب جب زمین پر گرا تو گر کر فوراً بے ہوش ہو گیا اور انتقال کر گیا. تو رستم زمان نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی کہ اکلوتا بیٹا مر گیا تو اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر رستم زمان تاب نہ لا سکا، فوراً انتقال کر گیا. تو وہ انگریز لکھتا ہے رستم زمان تو نہایت ہی بزدل ہے. ارے حسین تیری عظمتوں کو سلام، تیری ہمتوں کو سلام. 71 نفوس قدسیہ یک کے بعد دیگر اپنے جسم اقدس پر میرا امام اٹھاتا رہا. اللہ اکبر. ذرہ برابر بھی میرے امام کے قدم نازمی میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ ہوئی. یہ میرے امام کی ہمت تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب آخری وقت میں میرے امام کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں خود گھوڑے پر بیٹھ کر کوفیوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں میری امام فرماتے ہیں اے کوفے والو مجھے غور سے دیکھو، میں اپنے نانا کا چہیتا نواسا امام چہیتا نواسا حسین ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ہوں، وہ حسین ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا جھولا جھولانے کے لیے جبریل جنت سے آیا کرتے تھے. سنو میری طرح کائنات میں آج کوئی موجود نہیں ہے. میری شان بڑی بلند و بالا ہے. میری ماں کا جواب نہیں ہے، میرے باپ کا جواب نہیں ہے، میرے نانا کا جواب نہیں ہے. میری شان بڑا مقام بڑا بلند و بالا ہے. لہذا میرے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھانا. اللہ اکبر کبیرہ. صوفیوں نے سوچا، یزیدیوں نے کہا کہ حسین موت کے ڈر سے گھبرا رہے ہو. میرے حسین نے فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں گھبرا رہا بلکہ اس لیے تمہیں آخری مہلت دے رہا ہوں. کل بروز قیامت نانا مصطفیٰ کے حضور یہ جو ہے عذر پیش نہ کر دو کہ حسین نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ نانا یا رسول اللہ تمہارے نواسے تھے حسین. اللہ اکبر کبیرہ. المختصر یہ ہے کہ میرے امام یزیدیوں کے لشکر میں گئے اور تلوار نکالی. میرے امام کی تلوار چل رہی تھی، جس طرف بھی جا رہی تھی پشتوں کے پشت لگ رہے تھے، ڈھیروں کے ڈھیر لگ رہے تھے. جدھر بھی تلوار جا رہی تھی گردن گاجر و مولی کی طرح کٹ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام کی تلوار سے بے شمار یزیدی واصل جہنم ہوئے. آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ نماز جمعہ کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اذان کا یعنی ظہر کی نماز کا وقت تھا. میرے امام کی تلوار رک گئی اور رکی ایسے نہیں بلکہ
بلکہ اذان کی آواز میرے امام کے کانوں پر آ گئی۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے امام کی شان تو دیکھو، مقام تو دیکھو، اور امام کا پیغام کربلا سے تو دیکھو۔ امام کا پیغام کربلا میں کیا ہے کہ تلوار رکی، اور کب رکی؟ جب کانوں میں اذان کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں آپ وہ عالم کیا تھا؟ جب میرے امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، یعنی گھوڑے سے نیچے آئے، تو میرے امام کے جسم اقدس پر 114 زخم تیر لگ چکے تھے، 114 تیر، اور 33 زخم تلواروں کے تھے، اور 34 زخم نیزوں کے تھے۔ اتنے زخم کھا کر میرے امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آیا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری سجدہ جب ظالم شمر ہاتھ میں تلوار لے کر میرے امام کی گردن پر خنجر چلانے کے لیے آیا، تو میرے امام نے پلٹ کر دیکھا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ گردن پر تلوار چلانے والا کون ہے؟ تو یہ منظر دیکھ کر میرا امام مسکرانے لگا۔ سبحان اللہ۔ شمر جو ہے پریشان ہو گیا، کہنے لگا حسین اتنی تکلیف میں ہو، اتنے زخم لگ چکے ہیں، مسکرا کیوں رہے ہو؟ میرے امام نے فرمایا میرے نانا کی حدیث آج سچ ثابت ہو گئی۔ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کے جسم پر ایک چت کا بڑا کتا منہ مار رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میری گردن پر جو تلوار چلا رہا ہے وہ کون بدبخت ہے؟ تو دیکھا کہ شمر کے جسم پر ابرص کے نشان تھے، سفید نشان تھے، اور میرے نبی نے فرما دیا تھا میرے بیٹے حسین کے جسم پر ایک کتا جو منہ مارے گا وہ چت کا بڑا کتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے نانا کی حدیث آج حق اور سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام نے سر کو سجدے میں رکھا، آخری وقت ہے، تلوار چل رہی ہے، اور ادھر میرے امام کی زبان پر آخری جملے ہیں، میرے امام کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ کٹا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آخری جملے ہیں، ادھر تلوار چل رہی ہے، ادھر میرے امام اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں آخری جملے عرض کر رہے ہیں۔ اللہم رسن بقضائکا و صبرن علی بلائکا و تسلیما لامرکا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ مولا تو پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تیرا مقام بلند و بالا ہے۔ مولا تیری تقدیر پر حسین راضی ہو گیا، نانا کا مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، بھائی حسن کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا، بے شمار مصائب و آلات کا سامنا کرا، بھیا بھتیجے بھائی سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہو گئے۔ اللہم رسن بقضائکا و صبرن علی بلائکا، مولا ان تمام تر امور پر، ان تمام تر چیزوں پر میں نے صبر کیا ہے، اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی لفظ افت نہ کہا۔ مولا یہ بتا ساری چیزیں قربان کر کے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا بتا دے کہ تو حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے، حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی ہوگی، حسین تم ہم سے راضی ہونے کی بات کر رہے ہو؟ سنو حسین، جب تک تمہارا جسم پر تمہارا سر سلامت تھا یہ جہان کہہ رہا تھا زندہ ہے، جب ہماری محبت میں اپنے سر کو کٹایا ہے، اب جہان کہے یا نہ کہے لیکن ڈنکے کی چوٹ پر میرا قرآن کہے گا کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں اللہ کے نام پر جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرا امام دنیا سے چلا گیا۔ اب آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کربلا کا میدان ہے، ماشاءاللہ آپ کی بستی کا کربلا کا میدان ہے، بڑا خوبصورت میدان ہے، بڑی عظیم ترین جگہ ہے، اور جانتے ہیں آپ یہ عظیم ترین جگہوں کی قدر کیجئے گا۔ بلا وجہ جو چیز جس چیز کے لیے منتخب کی جائے اس چیز کو اسی کام کے لیے منتخب رہنے دیا جائے۔ اللہ اکبر، ورنہ فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ جو ہے کبھی امکان لگے رہتے ہیں۔ اس لیے جو چیز جس چیز کے لیے وقت کی جائے، جس چیز کو جس چیز کے لیے چھوڑا جائے اسے اسی کے لیے رہنے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ جانتے ہیں آپ پیغام کیا ملتا ہے؟ میری امام نے یزیدیت کی بیعت کیوں نہ کی؟ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ کیوں نہ دیا؟ یزید زانی تھا، شرابی تھا، یزید جھوٹا تھا، فاسق تھا، جھوٹ بولتا تھا، شراب پیتا تھا، یہ ساری چیزیں یزید کے اندر تھی۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، باقی کلمہ تو پڑھتا تھا وہ ہماری طرح۔ ارے بھئی کلمہ پڑھنے والا تھا یزید، لیکن
امام نے آخر اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی، اپنا سر دے دیا، اتنی بڑی قربانی دے دی، 3 دن کے بھوکے پیاسے، پھر بھی گردن جھکائی نہیں، کٹوا دی۔ کیا ریزن تھی، وجہ کیا تھی؟ یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید جھوٹ بولتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید زنا کرتا تھا۔ اگر سمجھ لو، اگر آج کے دور میں اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، تیری میری بیٹی دھی بیٹیوں کو تک رہا ہے، محلے بستی میلوں میں جا کر تک رہا ہے، گلی بستی محلے کے گنڈوں کی طرح، تو سمجھ لو یزید کو کربلا میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید ہمارے تمہارے محلے میں 10-20 مل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر چاہتے ہو کہ حسین کا مشن زندہ رہے، حسین کا کام زندہ رہے، حسین کی شہادتیں زندہ رہے، اور یوں تو حسین کا مشن بھی زندہ رہے گا، حسین کی شہادت بھی زندہ رہے گی، حسین کا مقام بھی زندہ رہے گا۔ یزید نے سوچا تھا کہ حسین کو ختم کر دوں گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، وہ حد ہی نہیں حسین، تیرے انتقام کی نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ ایسا ذلیل ہوا یزید کہ آج گھر گھر حسین کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے پردے پر کوئی یزید کا نام لینے والا بھی موجود نہیں ہے پوری دنیا میں، اور گھر گھر ہی نہیں بلکہ ہر انسان قائد آخرہ میں جب تک میرے نبی کے نواسوں پر درود و سلام نہ پڑھ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اس وقت تک نماز مکمل کامل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ پر اور رسول اللہ کے گھر والوں پر درود و سلام نہ پڑھ لے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو مولانا آپ نے پڑھا نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین کا تشخص ختم ہو جائے گا، اللہ نے حسین کو ایسی حیات جاویدانی عطا فرمائی، اللہ کی عزت کی قسم کہ صبح و قیامت تک میرے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین سے سچی پکی محبت کرنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ سچی پکی محبت کریں تو جھوٹ مت بولو، چغلیاں نہ کرو، بدکاریاں نہ کرو، زناکاری نہ کرو، عیاشیاں نہ کرو، ان تمام تر خرافاتوں سے دور رہو۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور سیدہ کے لالوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے حسین تجھے سلام، بے شک حسین تجھے سلام۔ بس زیادہ میں نعت نہیں پڑھ رہا ہوں، بس سلام پیش کر رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ارے اور کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک کی بارگاہ میں میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام السلام۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال کو بے خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غلچہ سلام کہتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام السلام۔ چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، نبی رسول و پیغمبر سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے
کے پارے سلام کہتے ہیں، علی فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، کیا میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، یا حسین، یا حسین، السلام، السلام، واہ بے شک، سبحان اللہ۔